اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم یعنی پڑھنے اور پڑھانے والے کے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے اور پڑھانے والا کسی بستی سے گزرے برابر میں قبرستان ہو اور وہ گزر جائے، خالی ٹہلتا ہوا گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ 40 دن کے لیے۔ اب یہ علماء ہوئے، اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا، اپنے پاس کیا ہے۔ میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہر انسان، میں کسی کی تعریف کر دوں آپ میری تعریف کر دیں، ہو سکتا کوئی لالچ ہو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے، پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے یہاں پیپلز آنے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے بولو؟ اللہ کی لعنت، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب نہیں، اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں، مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے۔ آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کسی مولانا کی بات کہوں، ان کی بات کہوں، ان کی نہیں۔ جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ، تاکہ بات بالکل پکی ہو، بات ایک دم بالکل پختہ ہو، سمجھ رہے؟ اب کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ڈھونڈو اپنے جلسے میں، تلاشو۔ مولانا لوگوں کو تو معلوم ہے مگر پھر بھی اب کس سے پوچھنا ہے؟ تمہارے یہاں چیئرمین سے نہیں پوچھنا، تمہارے یہاں امام صاحب سے نہیں پوچھنا، پھر کس سے پوچھنا؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ انسانوں میں، ہم میں، آپ میں کسی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ان سے نہیں پوچھنا، ہمیں قرآن شریف کی طرف آنا۔ پورا قرآن شریف پڑھو الحمد سے لے کر ناس تک۔ اب ڈھونڈو کوئی شخص ایسا ملنا جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت۔ مگر ہمارے پاس اتنی فرصتی کہاں ہے جو ہم قرآن شریف میں ڈھونڈے۔ 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل لے کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ ملتے ہیں تو موبائل، اب تو موبائل بھی جانماز پہ رکھ رہا، سلام پھیرتے ہی ڈائریکٹ نہ دعا مانگے گا نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ایک دم ایس ایم ایس دیکھے گا، دیکھے کوئی ایس ایم ایس تو نہیں آیا، کال تو نہیں آئی ہے۔ دن بھر آپ کام کرتے رہو اور مالک سے مزدوری نہیں لو تو تمہارا کام کرنا بیکار گیا۔ بولو گیا نہیں گیا؟ ایسا لگتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لوگ اتنی سنبھال کے بٹوا یا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے تھے جتنی سنبھال کے قرآن شریف رکھتے تھے۔ ایک کپڑے میں سی کر کے قرآن شریف سینے پر رکھنے والی ذات کا نام غریب نواز ہے۔ دنیا ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہی جانتا ہے، بولو جانتا نہیں جانتا؟ خود فاقے کرے، خود بھوکے رہے،
مگر لقب پڑا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ جا کر کے دیکھو لنگڑے بھی انہی کے در پہ کھا رہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے۔ جا کر کے دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے۔ تمہارے یہاں 10 آدمی 1 مہینہ کھا لے تو تم ہاتھ جوڑ کے کہہ دو گے نکل جا بھیا، ایسی للہیت سے ہم بچے۔ اچھے اچھے کو دیکھ لیا، اور آج سے نہیں 900 1000 سال سے۔ یہ کون ہے؟ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کے کھانے والا، مگر سینے پہ قرآن شریف رہتا تو کپڑے میں سی لیا تھا۔ اب ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو۔ ہم میں سے کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور یہ بھی سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پہ بولو؟ اللہ برکتیں فرمائے، جھوٹوں پر بولو، جھوٹوں پر۔ اب گریبان میں جھانکیو، بعض تو اتنا بڑا بیہودہ یہ کہہ دیتا حضرت اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار چلی کہاں رہا؟ تیرے جہنم کا کاروبار نہیں چل سکتا، لیکن جنت کا کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہی چلتا ہے۔ لوگ بول دیتے نہیں بول دیتے بڑی آسانی سے۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل صاف کلیئر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تمہیں معمولی بات لگ رہی ہے یہ؟ ہر آدمی اس دور میں 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ اور تم ہی نہیں، اب مولانا لوگ بھی بہت جھوٹ بولنے لگے۔ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل یہ بڑا جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ کہاں ہو حضرت؟ ہے بھوجپور میں تو بتا رہا کہیں اور جگہ، کوئی گاؤں ادھر ہوگا۔ ہے مراد آباد میں تو بتا رہا دورائے پہ۔ یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ ابھی نماز پڑھا کے آیا اور حجرے میں آتے ہی جھوٹ بول لیا۔ یار ذرا سوچو، غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں پہلے اس لائق بنو تو۔ پورب کے علاقے میں ہم نے دیکھا، گئے نا تقریر کرنے، حضرت ممبر رسول، ویسے یہ کہتے ہیں جوتا پہن کے مت آؤ، چپل پہن کے مت، ممبر رسول، اور اتنے گٹکے کھا رہے ہیں، اتنے پان کھا رہے ہیں، اتنی بدبو پھیلا رہے ہیں منہ سے، سمجھے بغیر وضو، اور کیا کیا نہیں ہے۔ ایسے حالات ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے۔ اور بعض تو اتنا نیڈر ہو گیا، اتنا نیڈر ہو گیا، اسٹیج پہ بھی موبائل چلاتا ہے، SMS لکھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب لعنت سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لینا۔ کیا کر لینا؟ پہلے لوگ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ بزرگ ہیں، منہ کا زبان کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ کہو گے منہ کا روزہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے روزے کا مطلب اگر علم تصوف پڑھیں تو پتہ چلے گا، روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور صالحین کے ذکر کے علاوہ ایک بات بھی کوئی الگ کر لی تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بغدادی چلو ان کے خاندان میں ایسے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خود تو جب چلتے تھے نا، ان کے بزرگیں جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ سید صاحب کے بزرگوں میں چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اب تو اتنی بے حیائی ہے، آپ اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، بتا جاؤ، مگر سامنے کوئی ایسے کپڑے پہنو ہوئی آ جائے گی یا وہ ہو جائے گا، آپ کی نظر پڑ جائے گی۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، ات کچرے مولانا ہو گئے، ایک دو الٹی سیدھی کتاب پڑھ لی، چھتوں پہ کو جھانک رہے ہیں، موبائل پہ اتنے لگے پڑے اور بدنام کر دیا اس قوم کو۔
اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولے گا کوئی آج کے بعد جھوٹ؟ نبی نے اسی لیے کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ مجھے معلوم ہے ان بچوں کو اب اچھا نہیں لگے گا، انہیں تو وہی اچھا لگے گا جو کودیں گے، یہ ناچیں گے، انہیں تو وہی اچھا لگے گا۔ کب تک ناچتے رہو گے؟ پہلے ڈیجوں پہ ناچتے تھے، اب جلسوں میں آ کے ناچنے لگے، سمجھ رہے؟ لیکن میری طرف ذرا توجہ دو، قرآن شریف ایک ایک لفظ، سارے لوگ اپنی اپنی ان چیزوں پر توجہ رکھ کے غور کریں، تھوڑا سا اور آگے چلے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ اتنا سخت جملہ بولوں گا، اتنا سخت جملہ برداشت کر لینا۔ اتنے مجمع میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ نہیں ہوگا نا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے گا۔ میں جو حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں پھر اسی پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگوں میں بھی، آپ لوگوں میں بھی 30% لوگ ہیں اور 5% تو پکے ہیں۔ آپ کہیں گے کون ہے ایسا؟ کتنا خراب، کتنا نیچ، کتنا ذلیل، کتنا برا شخص ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے۔ اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تم اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اسے رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو، تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو کون؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن پہ لاؤں گا، میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں لے جا کے رکھوں گا جہاں سے پیچھے نہیں پلٹو گے۔ اگر میں بریلی مولانا کی بات کر دوں تو کوئی کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات کر دوں تو کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، اس پیر کی بات کر دوں وہ کہتا میں ان کی نہیں مانتا۔ آج کل پیروں میں اتنا جھگڑا ہے کہ پڑوسیوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہے۔ پیر ہوئے کس لیے تھے؟ ایک درخت ہے جیسے ایک درخت، ایک تالاب ہے، ایک تالاب سے